یہ سورہ تکاثر بھی کہہ سکتے ہیں، حتی زرتم المقابر. وہ تو خیر زیارت کے لیے ہے. حتی زرتم المقابر کا مطلب ہے تم قبروں کو جا پہنچے. جی اب وہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کہ قبر کے اندر کیا ہوگا. نہیں، لیکن اگلی آیت ہے نا کہ پھر انہیں پتہ لگے گا، کہ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے حقیقت، کیا ہے اصل. ہاں اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشارتاً یہاں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا. صحیح. تو اس کا تو خیر یہ تعویل ہو سکتی ہے نا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ سورہ جی. یاسین میں انہوں نے کہا کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا، خواب گاہوں سے. تو اس کا مطلب پیچھے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی حتی زرتم المقابر کے بعد پھر پتہ چل جائے گا. پھر کب سے مراد تعویل تو وہ کر اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے. صحیح. حالانکہ وہ جو سورہ یاسین والی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے. لہٰذا اس عذاب کو جب دیکھیں گے تو اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو آرام تھا، یہ اس کے مقابلے میں. بالکل. ہاں جی، یہ اس کے مقابلے میں سمجھیں گے. بالکل تو ٹھیک. بہرحال یہ قرآن کے اندر یہ عذاب قبر کا ذکر موجود ہے. عذاب برزخ کہہ لیں، ٹھیک ہے. عذاب برزخ کا ذکر موجود ہے اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. بالکل. تو اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہو کوئی مانتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کو ہزار دلیلیں دے دے نہیں مانتا. ایسے ہی ہے شیخ. منکر نکیر واقعی ہی بہت ان کی مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ ڈراؤنی شکل ہوگی، تو مومن کے سامنے بھی ہوگی، اور وہی یہ 3 سوال کریں گے. سوال تو ہیں جی، فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے سوال کریں گے. صحیح. اب وہ شکلیں ان کی کیسی ہوں گی؟ حدیث میں آتا تو ہے ڈراؤنی شکل کے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مومن کے لیے ہر مرحلہ آسان ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کے لیے بھی اسی طرح سے ڈراؤنی شکل ہو. یعنی ہوں گے تو ڈراؤنی شکل کے، لیکن مومن اس کو کمفرٹیبل فیل کرے گا. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے اسی طرح سے ڈر رہا ہو. مومن کے ڈر سارے موت سے پہلے ختم ہو گئے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی سختی نہیں، بس ساری سختیاں دنیا میں تھیں. تو مومن انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی، ان کے لیے ساری سختیاں دنیا میں ہیں، آخرت میں کوئی سختی نہیں ہے. وہ یہاں سے گئے، جو ہی جان نکل گئی، اور جان بھی نکلنی ہے وہ اٹ سیلف ایک راحت ہے. صحیح. وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور وہ اٹ سیلف راحت ہے، اور اس کے بعد آگے راحتیں رہتے ہیں انشاءاللہ. یہ بات ایک مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں قبر میں ہمارے معاشرے میں. یہ بات مشہور ہے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا، حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہے. صحیح. اس کی انٹرپریٹیشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک. البتہ یہ ہے کہ وہ جو قبر کے سوالات ہیں، ان سوالوں میں ایک سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ایک تو سوال یہ ہے نا، من نبیک. ٹھیک. ایک حدیث میں یا متعدد حدیث میں اس سوال کو، من نبیو کا جو سوال ہے، اس سوال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اس شخص یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. صحیح. وہ جو اس شخص ہے نا، حاضر رجل، ما تقول لحاضر رجل، صحیح، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. ٹھیک. وہ جو شخص ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، لہٰذا پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. صحیح. کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی، آپ کی تصویر دکھائی جائے گی، اور پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہیں اور یہ کیسے ہیں، یہ کون ہے. صحیح. تو وہ پھر جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا وہ پہچان لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پہچاننا اس بات سے نہیں پہچانا جانا کہ ہم نے کوئی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی. یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں ایمانی بصیرت پر. بالکل. اب دیکھیں نا، اتنے آسان سوال ہے، من ربک، صحیح، من نبیک، صحیح، ما دینک. کوئی شخص رٹا لگا لے، لگا سکتا ہے نا. تو رٹا لگا لے تو وہ وہاں پہ کہے کہ میں جا کے نہیں. رٹا لگانے سے ان سوالوں کا جواب وہاں نہیں آنا. ان سوالوں کا جواب آنا ہے زندگی اگر ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر اس کا یعنی ایمانی بصیرت سے. ہم وائوا لیتے ہیں نا، یہ ایم اے کا ہم نے ایک وائوا رکھا ہوا، تو وائوے میں بعض اوقات
ہم ایک کوئی دعا پوچھتے ہیں جی اس میں دعائیں بھی ہیں یاد کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی دعا پوچھتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک دعا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ باہر جا کے بتاتا ہے کہ یہ دعا پوچھ پھر وہ یاد کرتا ہے. اچھا اگلا کینڈیڈیٹ آئے گا تو وہ یاد کر کے آئے گا. صحیح. اچھا جب اسی وقت وہ یاد کر کے آتا ہے تو وہ اگلا لفظ پیچھے اور پچھلا لفظ آگے اور یوں وہ الٹ پلٹ کر کے سنا رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ابھی یاد کی ہے. تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ تم نے ابھی یاد کیا نہیں سنا سکے نا, اسی طرح رٹا لگا کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی شخص آپ اس سے پوچھ لے دودھ پینے کی دعا سناؤ, صحیح, وہ اس وقت یاد کرتا ہے, وہ کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ صحیح. جس شخص نے ساری زندگی دودھ پیتے ہوئے دعا پڑھی ہے تو اس سے پوچھیں آپ دعا سناؤ تو وہ تو فوراً سنا دے گا, اس کو مسئلہ ہی نہیں یاد کرنے کا. صحیح. تو یہ اسی طرح سے سوال ہے جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے یہ سوالات آسان ہیں اور رٹے والی تو بات نہیں ہے. بالکل. رہ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی. یعنی میں نے عرض کیا 3 نقطہ نظر. ٹھیک. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ خود وہاں تشریف لائیں گے, چونکہ کوئی حدیث, کوئی صحیح حدیث اس بارے میں اشارہ بھی نہیں کرتی آپ کے تشریف لانے کی, اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو تسلیم کرنے کی بات نہیں. صحیح. البتہ یہ سوال ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو وہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کیا جائے گا, جی یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک. تصویر دکھا کے کیا جائے گا. یہ حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سوال موجود ہے, لہٰذا اس سوال سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی تو سمجھا جا سکتا ہے, اور یہ سمجھ لے کہ نہیں اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر سوال پوچھا جائے گا, تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر ایسا کوئی تذکرہ ہمیں ملتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اللہ اعلم.